میں شیرسابادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ، میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے مکے کے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن اور آگے بڑھیے۔ جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔ ہو لوگوں، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر دو گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے، لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتے، تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپٹ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، عجیب و غریب شکل آنے لگی۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے فلٹر۔
تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو. انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہو، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے. ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا بنائیں. جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا ہوا. اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے. تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے. تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، خیری، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال بھی میرے پاس میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی. دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے. نماز آپ جب پڑھے تو بہترین لباس میں پڑھیں. جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے جو لباس پہن کے جاتے وہ لباس آپ پہن کر نماز. کسی کی شادی میں جانا ہو آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے. پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سنور کے جائیں گے. جائیں گے کیوں آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. میرا مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو. مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں. یہ مکروہ ہے. جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے. ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی. آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقلان علی المیزان من احد. اللہ کی قسم، عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی. اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا. اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے مگر آواز بہت اچھی. قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا.
قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو۔ کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے۔ جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری۔ جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے، سور کر کے، میک اپ کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سن۔ صحابہ کرام کو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک کو کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ سورج طلوع ہونے کے بولو بعد، بھائی، سورج طلوع ہونے کے بعد، نہیں جانتے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم سورج رہتا ہے اس ٹائم کب پڑھتے بھائی؟ سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 1 ماہ کم سے کم، اچھا چلیے ماشاءاللہ 9 بجے تک۔ کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین 1 مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے۔ بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے، ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں، اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے، چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے۔ ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ، جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ
اور آپ کا قبول کر لے گا. یہ بڑی فضیلت ہے نماز کی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا جس کا نام قاسم بن محمد تھا. اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور وہ روتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا, میں وہاں سے بازار چلا گیا, میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. یہ تھی نبی کی بھی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں. قرآن کے دلوں پر اثر کرتا ہے. آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے. آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رونے لگے تو بقا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے. اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا يَا إِخْوَانِي. اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے. بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا, تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج, میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے کار چلا رہے, راستے میں ایک جنگل آیا, اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا. جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا, خوب اندھیرا. جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے, ہم کار کے اندر ہیں, اے سی چل رہی ہے لیکن لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا ہو گیا تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی. غور کرو میرے پیارے بھائیو, ہم قبر کے اندر جب جائیں گے ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد, ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد, ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے. منکر نکیر آئیں گے. اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں, کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں. منکر نکیر آئیں گے اور تین سوال کریں گے من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے, تو بتا تیرا دین کیا ہے, تو بتا تیرے نبی کون ہے. اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے. ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا, بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا, ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا. قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے.
اور جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہے، یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپے آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے اس چندے سے چلتا ہے، اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ قابل کی اپیل کیجئے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی مدد۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انوروھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی یہ سنت آپ کو بتا، میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کچھ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان۔ اللہ کے نبی شام کو آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، اے میری بچی ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلبہ ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے، اے میری بچی ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو۔ حقیر نہ جانو مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000۔ قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000، 8,000، 6,000۔ ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے، بنگال میں ممتا بنرجی جو ہے وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہے، بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، مدرسے میں۔ پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔
उस मदरसे की कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि मौलवी साहब आप हमारे मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करना है। का क्या मतलब? कहा 2 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर शाम को हॉस्टल की निगरानी भी आपको करना है, रात भी यही गुजारना है। हम आपको 12,000 सैलरी देते हैं, आपसे सारा काम। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं इमाम भी हूँ अपने मोहल्ले की मस्जिद का, मैं डेली आता जाता हूँ, मेरा ख्याल करो, मैं रमजान में इतनी मेहनत से चंदा लाता हूँ, मेरा ख्याल करो। नहीं, कोई ख्याल नहीं रखता। डिक्टेटरशिप चल रही है मदरसों की मैनेजमेंट के अंदर, और इन प्राइवेट पढ़ाने वाले गरीब असातिज़ा और मुअल्लिमीन पर बड़ा जुल्म भी होता है। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाओ, किसी को हद से ज्यादा दुख न दो। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, इनका मकाम बहुत ऊंचा है, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनको अच्छी तनख्वाहें दो। और मैंने एक बात और कही थी, आपके इसी सीमांचल के इलाके में प्रोग्राम हुआ तो मैंने कहा था कि आज मस्जिदों के इमाम के रहने की जगह नहीं। हमारे इसहाक भाई आए हैं खिड़िया हाट में, इनका मस्जिद के इमाम है, इनके कमरे में मैं जाता हूँ, छोटा सा कमरा है, शादी हो चुकी है, फैमिली को लेकर ही रहते। कितनी मस्जिदें हैं कि इमाम को रहने के लिए जो कमरा मिलता है वो कमरा इतना छोटा होता है कि इमाम साहब बेचारे पूरा पैर फैला दे तो कमरा पूरा फुल हो। इमाम साहब के बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? नहीं साहब, इमाम साहब बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बीवी बच्चे आराम से अपने घर में रहेंगे। आप पसंद करेंगे कि आप जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आप जिंदा हैं और आपकी बीवी बेवा हो जाएं? और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारे मदरसों से जो कांड होते हैं, जो वाकयात होते हैं बदफेली के और हराम कामों के, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे मदरसों के टीचरों को फैमिली से दूर रखा जाता है। मेरा बस चले तो हर मदरसे में यह कानून लगा दूं कि जितने भी टीचर रहेंगे फैमिली के साथ रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, उनके बीवी बच्चों के साथ उनका इंतजाम किया जाए, वरना इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। 6 महीना इंसान शादीशुदा है, बीवी बच्चे वाला है, बीवी से दूर रहेगा, शैतान तरह तरह के ख्यालात डाल सकता है, शैतान गलत रास्ते पर डाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये सहाबा का जमाना नहीं है, ये ताबईन का जमाना नहीं है। अपनी मस्जिदों के इमाम को अगर गंदगी से बचाना चाहते हो, अपने मदरसे के टीचरों को गलत काम से बचाना चाहते हो, तो उनको फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। आज अगर आपकी कमाई अपने लिए है, अगर आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन घर बनाते हो, तो मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी आपको फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। आज अफसोस होता है मुझे, मेरे इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं सीमांचल, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, दूर दूर तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, लाइटिंग की गई है, कई कई लाख रुपए एक जलसे पर खर्च होते हैं, और इलाका इतना कमजोर होता है कि रास्ते में चल के आओ तो रास्ता पूरा खराब है, कहीं चलने के लायक नहीं है। उसके बावजूद इतने खर्चे करके मदरसे का जलसा होता है, लेकिन जब आखिर में हिसाब होता है, मौलवी साहब चंदा बहुत कम हुआ है, ये रोना आम तौर से रोया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाइयों? इस पर हमें और आपको गौर करने की। अगर इन जलसों के चंदे से मदरसे नहीं चल पा रहे हैं तो फिर कोई दूसरा सिस्टम निकालो, आप जलसा मत कराओ। आप साल में पूरे सीमांचल में अगर 100 जलसे होते हैं, 100 न हो 10 जलसे, 10 जलसे हो, और 10 जलसे जो हो तबलीगी जलसे हो, दीन फैलाने के लिए हो, कोई मेला ठेला न लगे, कोई लड़कियों का बाजार में उनकी भीड़ न लगे, कोई बेपर्दगी न हो, कायदे से शरीयत और कायदे और कानून के हिसाब से प्रोग्राम हो, और मदरसे का चंदा आप प्राइवेट तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर आप दें, तो इंशाअल्लाह बहुत हालात की इस्लाह हो सकती है। मगर मसला वही है, हमसे जब कोई पूछता है सीमांचल का क्या हाल है, ज़बान पर वही लाइन आती है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो भी, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो भी है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, सीमांचल का इलाका आज वही तो वही है। जिहालत वैसी ही है, गुर्बत वैसी ही है, दीन से दूरी वैसी ही है, बेपर्दगी दिन ब दिन बढ़ रही है, नौजवानों में शराब और नशे का रुझान बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ
قرآن پر میں تقریر، میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے. ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں ہو رہا. صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا. ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو. اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے. جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ. حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا، حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے. میرے عزیزوں، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں. قرآن کہتا ہے ولا یبدین زینتہن، اور اپنے بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اولاد کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لیتدبروا آیاتہ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے. میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کرو. میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو. میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا بیاپار کر رہا ہے اس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے. یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا. لیکن ہاں،
اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، ان کو دو پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیوں، مجھے آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، میں ہر بار جب میں دورے پر آتا ہوں اس سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب یوٹیوب والوں کا کیا، لیکن جب میرے پاس وہ میسج آتا ہے مولوی صاحب آپ کی تقریر پر لڑکی کی تصویر بنی، آپ کی تقریر پر مودی جی کی تصویر بنی، آپ کی تقریر پر بھڑکاؤ جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے، بہت تکلیف ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ویو حاصل کرنا۔ آپ ویو حاصل کرنے کے لیے پراپر طریقہ اپنائیے، تھمبنیل خوبصورت بنائیے اور آپ جو ہے اچھا سے پبلک دے دیجئے، لیکن کوئی غلط راستہ نہ کریں۔ کچھ چینل والے سدھرے ہیں مگر چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد ہے، میں کس کس کو پہچانوں گا؟ میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تو نہیں کہ میں پہچانوں کہ کون سا کیمرہ کس چینل والے۔ اب یہ کل جب تقریر کو ڈالیں گے اور بولے ہوئی بھی ہے بھائی، زبان سے کوئی بات نکل سکتی ہے، میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، آپ اس بات کو بھی ڈال دیں۔ ایک تقریر میں میں نے کہا کہ میں مدرسے میں ٹیچر ہوں، سرکاری ٹیچر ہوں، اس بات کو بھی ریکارڈ کریں۔